باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بلند صلوات. دعا ہے کائنات کا عظیم خالق عام مومنین، عظیم عزادار، بزرگان، بچوں کا، ماؤں بہنوں کا اس مجلس سے مظلوم کربلا میں چل کے آنا مالک آپ کی اور میرے ہر قدم کے بدلے میں ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے. اور دعا ہے رب کائنات ہم سب کو ان ایام کے وسیلہ سے معرفت محمد و آل محمد نصیب فرمائے. اور یقیناً چند ایام رہ گئے ہیں. زہرا کا لاڈلا 2 راتوں کا مہمان ہے. ہر عزادار عزاداری کی نیت سے تشریف لاتا ہے اور ہر ماتمی ماتم کی نیت سے تشریف لاتا ہے. کبھی بھی ذکر حسین کے لیے جب آیا کرو کوئی پوچھے کدھر جا رہے ہو تو کہا کرو زہرا کے بیٹے کو رونے جا رہا ہوں. اجر کو مل اللہ. جس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا خوش نصیب ہے میری مائیں بہنیں جو اپنے بھائی کی لاش پہ بیان کر لیتی ہیں. یہ صدقہ ہے اس زینب کا جس کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے. اپنے بھائی کو بغیر دفنائے چل پڑی. اس مخدومہ کے صدقے میں آپ عزاداروں کی مولا زندگیاں دراز فرمائے. اور جو میری مائیں بہنیں، بزرگان، بچے، نوجوان نیک مقاصد لے کے آتے ہیں، اللہ آپ تمام مومنین کی مقاصد کو پورا فرمائے. مجلس حسین جملے میں نے یہ عقیدتاً اور آپ کے
اذہان جو معرفانہ اذہان ہیں، معرفانہ عقلیں ہیں، ہر کسی کا مزاج ایک جیسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی نحو و صرف سننا چاہتا ہو، نحوی گفتگو سننا چاہتا ہو، یا علوم مختلف قسم کے سننا چاہتا ہو. تو میں گفتگو وہ کرتا ہوں کہ جو آپ سب دوستوں کو سمجھ میں آ جائے، اور میں کوشش کرتا ہوں، نحو و صرف مجھے بھی آتی ہے، اور آیات کی تشریح بہترین انداز میں، ایک آیت پہ بھی اگر گفتگو کی جائے تو کم سے کم 2-3 گھنٹے چاہیے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ سرسری سی گفتگو پورا عشر محرم شارٹ میں کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں، تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ جو قرآن ہے وہ عام کتاب نہیں ہے، اور جو وارث قرآن ہے وہ عام ہادی نہیں ہے. یعنی جو اللہ کا کلام ہے وہ عام کتاب نہیں ہے. اور مظلومیت ہے اس قرآن کی کہ اس قرآن کو ہم اپنے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ تو سمجھتے ہیں، اپنی نجات کا ذریعہ نہیں سمجھتے. ہم اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے روزانہ یا روٹین وائز یا ہفتے میں ایک دفعہ ہم اپنے مرنے والے کی قبر پہ جا کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یقیناً قرآن نجات ہے، مرنے والے کی بخشش کا ذریعہ ہے. یاد رکھنا، مردوں کو بخشوانے کے لیے قرآن نہیں آیا، بلکہ زندوں میں نظام بنانے کے لیے آیا ہے. زندہ انسانوں میں نظام ہے، ایک تھیوری ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ایک سسٹم دیا ہے، ایک قانون دیا ہے. اور مولا امیر بادشاہ مولا علی علیہ السلام، صلوات پڑھ دیجئے مولا کی ذات پہ. مولا امیر بادشاہ نے، جب مولا کا دور خلافت تھا، اس دور میں ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا، مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے لے کر زمین تک ایک کالے رنگ کا کپڑا لٹکا ہوا ہے، اور لوگ آ رہے ہیں تھوڑا سا کاٹ کے جتنا چاہیے وہ کپڑا لے کے چلے جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، بندہ خدا، وہ جو آسمان سے لے کر زمین تک کپڑا لٹکا ہوا ہے وہ اللہ کا دین ہے، اور جو کاٹنے والے ہیں جتنا جس کو چاہیے یا جتنا دین چاہیے وہ اتنا لے کے چلا جاتا ہے، باقی کو چھوڑ جاتا ہے. اے عزیزان، قرآن اللہ کے دین کے قانون کا نام ہے. وہی قانون نہیں ہے کہ جو آپ بس کرتے ہیں، نماز پڑھ لی قانون پہ عمل کر لیا، نہیں. عزاداری کر لی، ہم نے قانون پہ عمل کر لیا. حسین مولا ہم سے راضی ہو گئے. یاد رکھنا، رضائے حسین عزاداری ضرور ہے، کلام الہیہ کی تلاوت ضرور ہے، لیکن یاد رکھنا ایک چیز کو رضائے حسین نہ بناؤ. نماز کو، نہ فقط نماز کو رضائے حسین بناؤ، نہ فقط تلاوت قرآن کو رضائے حسین بناؤ، نہ ہی فقط عزاداری کو رضائے حسین بناؤ. رضائے حسین یہ ہے کہ اللہ کے قرآن سے اپنی زندگی کے معمولات پوچھتے چلے جاؤ، عمل کرتے چلے جاؤ، حسین تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. اگر اپنی مرضی والا دین، مرضی والی سوچ، مرضی والا کلام چاہتے ہیں کہ جو آپ کی مرضی کی، اکثر اوقات استخارے کے لیے قرآن استعمال ہوتا ہے، ناراض نہیں ہونا. میں خود جو ہے پیری مریدی بھی کرتا ہوں، لیکن وہ والی پیری مریدی میری نہیں ہے کہ جو دوسرے کرتے ہیں. تو جو ہے علی والے، یہ جو بیعت کی جاتی ہے نا، بیعت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے صدات وزام، ناراض نہیں ہونا، جو پیر صاحب ہے مجھ پہ ناراض نہ ہو جائیے گا. تو میں خود کیونکہ پیر ہوں، بیعت کی جاتی ہے، صدات کی بیعت کی جاتی ہے. یہ بات بہت آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سید کی بیعت. بیعت جو ہوتی ہے وہ معصوم کے علاوہ کسی اور کی، آپ اتفاق کرتے ہیں میری بات سے؟ سب کرتے ہیں نا؟ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے. توجہ ہے علی والے؟ معصوم کے علاوہ کسی غیر معصوم کی بیعت. اچھا، مولا حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا تھا؟ یزید کیا تقاضا کر رہا تھا بزرگوں؟ بیعت کا. اللہ آپ کا بھلا کرے، سب سمجھتے ہیں.
یعنی یزید بیعت کا تقاضا کر رہا تھا. یزید یہ کہہ رہا تھا کہ تم میری بیعت کرو. یعنی معلوم ہوا حسین اپنا ہاتھ اگر میرے ہاتھ میں دے دے پھر جو کچھ مرضی ہے میں عمل کروں وہ دین بن جائے گا. تو حسین بادشاہ نے کیا فرمایا؟ مم مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. توجہ ہے علی والے، مسئلہ یہاں پہ بیعت کا ہے. غیر معصوم کی بیعت بولو بھائی نہیں ہے، چاہے وہ میں ہوں، چاہے کوئی پیر صاحب ہو، چاہے کوئی اپنے آپ کو ولی کہے. پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، ایک ولایت عامہ ہے، ایک ولایت خاصہ ہے. ولایت عامہ یعنی وہ ولایت جس کو ہم ولی بناتے ہیں، ولایت خاصہ جس کو ولی وہ اللہ بناتا ہے. یہ ساری بحث ہماری ہو چکی ہے. یعنی معلوم ہوا یہ قرآن اللہ کا کلام یہ مظلوم ہے، بہت مظلوم ہے. جس طرح مولا حسین مظلوم ہے نا، ہم 10 دن کے لیے عزاداری کرنے کے بعد 11ویں دن بھول جاتے ہیں مولا حسین، کیا کہہ دیتے ہیں؟ الوداع الوداع. اب 11ویں دن ہم کہتے ہیں مولا اب اگلے سال ملاقات ہوگی. ناراض نہیں ہونا، ان بندوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو اگلے سال آتے ہیں. توجہ ہے علی والے، 10 دن کا نام عزاداری مظلوم کربلا نہیں ہے. 10 دن یا حسین کر لیا، عزاداری کر لی، ماتم کر لیا، مجلس میں آ گئے، مولا حسین کے نام پہ گریہ کر لیا. ہم نے 10 دن کی تشیع دیکھی ہے، ہمیشہ کی تشیع نہیں دیکھی. تشیع اسے کہتے ہیں، شیعان علی اسے کہتے ہیں، عزاداران مظلوم کربلا اسے کہتے ہیں جو قرآن کی آواز پہ بھی لبیک کہے اور ناطق کے قرآن کی آواز پہ بھی لبیک کہے. اب یاد رکھنا، کلو یوم عاشورا وَكُلُّ أَرْضٍ كَرْبَلَا. کیوں کہا شاعر نے؟ یاد رکھنا، کربلا کوئی زمین کا نام نہیں ہے، کربلا ہر دن کا نام ہے، ہر زمین کا نام ہے. جس جگہ پہ ظالم ظلم کر رہا ہو، مظلوم کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو، میدان میں اتر آؤ، اس کا ساتھ دو. ایسے سمجھو جیسے حسین کا ساتھ دیا. اچھا میری بات اچھی لگی ہے تو سبحان اللہ کی آواز بلند آواز سے ہونی چاہیے. سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، پیارے عزاداروں کو مولا سلامت رکھے. توجہ ہے علی والے، یزید کو شکست دینا چاہتے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ پریشان ہو گئے؟ بول لیں نا، بول کے بتائیں. یزید کو شکست دینا چاہتے ہیں؟ ہر بندے کا ارادہ شکلین نقوی کہے میں مجلس پڑھنے آتا ہوں اس لیے تاکہ قوم بیدار ہو، قوم کو علم ہو کہ حسینیت کسے کہتے ہیں، یزیدیت کسے کہتے ہیں. حسینیت زندہ باد نعرہ لگانے کا نام نہیں ہے. یاد رکھنا، حسین کو کامیاب کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ بولو بھائی، ہم سب کا عقیدہ ہے. مجلس میں کیوں آئے بیٹھے ہو؟ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ان ہاتھوں سے دشمن اسلام یا وقت کے یزید کو ڈر کیوں ہے؟ ان جلوسوں سے کیوں ڈر ہے؟ اس عزاداری سے کیوں ڈر ہے؟ ان مجلسوں سے کیوں ڈر ہے؟ کیونکہ وہ ڈرتے ہیں آپ عزاداروں سے. جب آپ چوک میں، گلی میں، کہیں پہ بھی کھڑے ہو کے سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہتے ہو، کالے لباس پہن کے مجلس حسین میں آتے ہو، ان کے بچے ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ ماتم کس کا کر رہے ہیں؟ ان کے بچے سوال کرتے ہیں بتاؤ یہ کس کا ماتم ہو رہا ہے؟ کون ہے جس کو یہ رو رہے ہیں؟ کون ہے جس کو ان کے بچے رو رہے ہیں؟ کون ہے جس کے نوجوان ان کے نوجوانوں کو رو رہے ہیں؟ کون ہے؟ تو ان کے ماں باپ کو بتانا پڑ جاتا ہے جس کا نام لے رہے ہیں وہ نواسہ رسول تھا. کربلا کی سرزمین پہ اسلام کو جس نے زندگی عطا کی اسے حسین کہتے ہیں. تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں وہ لوگ. حسینیت زندگی کا نام ہے. حسینیت آپ کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہے. میں آؤں عشرہ محرم پڑھ کے چلا جاؤں، واہ واہ کرا کے چلا جاؤں، آپ کہیں گے سبحان اللہ جی علامہ صاحب نے بڑا اچھا عشرہ پڑھا. تو نے تو کہہ دیا، میرے امام نے تائید کی.
بات ہے میری گفتگو کی تائید میرا امام کرے، میرے قول میری گفتگو میں صداقت ہونی چاہیے، صادق آل محمد کہیں تب تو منبر کے قابل ہے کہ تیری زبان میں صداقت ہے۔ اگر جھوٹ پڑھ کے میں چلا جاؤں اور واہ واہ کرا کے چلا جاؤں، لوگ میرے گرویدہ ہو جائیں، کہیں جی ماشاءاللہ جی شاہ صاحب نے بڑا اچھا اشرا پڑھا تھا، جی آغا صاحب اگلے سال بھی پڑھیے گا، نہیں میں اس لیے آیا ہی نہیں ہوں، تو چاہے مجلس مجھے پڑھا نہ پڑھا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کل سانس آئے یا نہ آئے، ہو سکتا ہے اگلے دن میں مجلس پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں چاہتا ہوں یہ ہر نکلنے والا سانس تیری تائید میں نہ ہو، ہر سانس حسین کی تائید میں ہو۔ یار حسین تمہیں بیدار کرنے آئے ہیں، حسین کو مظلوم نہ کرو۔ یزید کو کیسے شکست دو گے؟ کیسے شکست دو گے یزید کو؟ اس وقت یزید ہے؟ پریشان ہو گئے؟ ہے بھائی، یزید ہے، اس وقت یزید ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی ہے یزید۔ آپ پریشان ہو جائیں گے بھئی ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں یزید بھی بن کے آتا ہے، اس موبائل کو غلط استعمال کرو یزیدیت ہے، صحیح استعمال کرو حسینیت ہے۔ تمہارے گھر میں بھی حسینیت بھی ہے، یزیدیت بھی ہے، یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں حسینیت کا ساتھ دیتا ہوں یا یزیدیت کا ساتھ دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم، اللہ نے کہا میں جن کا ولی ہوں نا ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنائی کی طرف لے آتا ہوں۔ اللہ کہتا نا میں تمہارا ولی ہوں، میں مومنوں کو، ایمان والوں کو اندھیرے سے نکال کے کدھر لے آتا ہوں؟ بولو، روشنائی کی طرف۔ سب کو یاد ہے یہ آیت الکرسی کا حصہ۔ اور جن کا ولی شیطان ہے، جن کا ولی یزید ہے، پھر اللہ نے اپنے لیے کیوں کہا میں ہوں جو لوگوں کو گمراہی کے راستے سے نکال کے، مومنوں کو گمراہی کے راستے سے نکال کے اچھائی کے راستے کی طرف لے کے آتا ہوں۔ اللہ نے یہ اعلان کر دیا میرا نمائندہ بھی وہی ہوگا کہ جو تمام امت اسلامیہ کو یا غیر اسلامیہ کو گمراہی کے تمام اندھیروں سے نکال کے روشنائی کی طرف لے کے آئے۔ حسین کربلا کی سرزمین پر یزید کے لشکر کے سامنے حسین نے پرچم عباس کو ہاتھ میں تھامے ہوئے ایک جملہ کہا، اے امت مسلمہ، اے میرے نانے کی امت سنو، میں اپنے آپ کو منوانے نہیں آیا، تم مجھے امام مانو، میں یہ نہیں کہتا تم مجھے حسین کہو، بلکہ یہ پرچم اسلام کو ہاتھ میں تھامے میں چاہتا ہوں گمراہی سے نکل آؤ، اچھائی کی طرف آ جاؤ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، اللہم صلی علی محمد۔ قرآن بھی انسان کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کے آتا ہے، لیکن قرآن ہدایت ہے، ہادی نہیں ہے۔ پریکٹیکلی لائف ہادی میں پائی جاتی، وہ ہادی تمہیں بتائے گا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ معلوم ہوا یہ حسین بادشاہ جو حسین کا ذکر سننے آتا ہے، یاد رکھنا یہ جو آپ بیٹھ کے ذکر سنتے ہیں، میں ایک اکثر اوقات ممبر پہ مثال لیتا ہوں، اگر فیکٹری لگی ہو، میٹیریل بن رہا ہو اور وہ میٹیریل تقسیم نہ ہو تو اس میٹیریل کا فائدہ ہے؟ یہ ذکر حسین جو آپ سننے آتے ہیں، آپ یہاں پہ جمع ہیں، میٹیریل ہے حسین کی حسینیت، جو کہ اس منبر سے بیان نہیں ہوتی،
آپ کا قیمتی وقت ہے بھائی، آپ فضول تھوڑے ہو، آپ قیمتی وقت نکال کے آئے ہو عزاداری مظلوم کربلا کے لیے۔ کئی لوگ ہیں کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کروڑوں کماتے ہیں۔ محرم کے ایام میں آپ نے اپنے کاروباروں کو بند کیا، اپنے روزگار کو بند کیا، آئے مجلس حسین میں، کس لیے آئے ہو؟ قیمتی وقت اس لیے دینے آئے ہو کہ گانے کی طرز پہ کچھ سنو، ناراض نہیں ہونا، گانے کی طرز پہ کچھ سنو، یا وہی غدیر سنو جو پرانی غدیر تھی واہ واہ والی، وہی تم جو ہے مباہلہ سنو جو واہ واہ والا تھا۔ نہ بلکہ یہ مظلومیت حسین ہے۔ آج بھی لوگوں کو بتایا نہیں جاتا حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے۔ آپ کا آنا، قیمتی وقت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو بتانا چاہیے حسین کہتے کسے ہیں۔ حسین وہ ہے کہ جس نے انسان کو انسانیت بھی بتائی اور انسان کو ایمان بھی بتایا۔ تاکہ آپ کو انسانیت بتا جائے، آپ سب سے پہلے انسان بنے۔ میری قوم کا بچہ، میری قوم کا نوجوان، اکثر اوقات کہا جاتا ہے بیٹا کیا بنو گے؟ بنو انجینئر بنو، اچھی اچھی پوسٹ پہ جاؤ، لیکن اپنے بچے کو سب سے پہلے حسینی بناؤ، اور جو حسینی ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، حیوان نہیں ہوتا۔ جو حسینی ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، حیوان نہیں ہوتا۔ حیوان کیسے ہو جاتا ہے؟ کلو انسان حیوانون، ہر انسان حیوان ہے، لیکن انسان کیسے بنتا ہے؟ ہر انسان حیوان ہے، کھاتا ہے حیوان کی طرح، سوتا ہے حیوان کی طرح۔ توجہ ہے علی والے؟ حیوان کیا کرتا ہے؟ سوتا بھی ہے اور کھاتا بھی۔ ہم بھی کھاتے ہیں، حیوان بھی کھاتا ہے۔ ہم نے بھی کھایا، حیوان نے بھی کھایا۔ ہم نے بھی دیکھا، حیوان نے بھی دیکھا۔ ہم نے بھی زبان ہلائی، حیوان نے بھی زبان ہلائی۔ کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے۔ لیس للانسان، وہ انسان نہیں ہے کہ جس نے حیوانیت کو درک کر کے بلندیوں کی طرف پرواز نہ کی۔ امام فرماتے ہیں حسینیت بلندیوں کی پرواز کا نام ہے۔ جو اپنے آپ کو انسان سمجھنے کے بعد بلندیوں کی طرف پرواز کرے اسے حسینی کہتے ہیں۔ علی حیوانیت چھوڑ دے۔ حیوان کیا کرتا ہے؟ حیوان کی علامات، کیونکہ وقت کو کم میں شارٹ گزرنا چاہتا ہوں۔ حیوان کا کام کیا ہے؟ جب جو بزرگان پرانے دور میں یا ابھی شاید آپ کے شہر میں ہے یا نہیں، جانوروں کو جب چارہ ڈالا جاتا ہے نا، تو جس جگہ پہ، جس برتن میں، جس جگہ میں چارہ ڈالا جاتا ہے، دو جانوروں کو کھڑا کر دینا تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا بھی کھاتا ہے اور آگے سے منہ مار کے دوسرے کا بھی ادھر کھینچ لیتا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ شاید جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، شہر والے بندے جو پڑھے لکھے ہیں ان کو نہیں پتا کہ جانوروں کی کیا حرکات ہوتی ہیں۔ جانور کیا کرتا ہے؟ منہ مار کے دوسرے جانور کا بھی چارہ کھینچ کے اپنی طرف کر لیتا ہے۔ توجہ ہے علی والے؟ یہ جانور کی فطرت ہے۔ جانور اپنا بھی کھاتا ہے، دوسروں سے بھی چھین لیتا ہے۔ یاد رکھنا جانور کی یہ خصوصیت ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں کسی کا کھا رہا ہوں، میں اپنا کھا رہا ہوں یا کسی کا کھا رہا ہوں۔ برتن میں سامنے نظر آ گیا، اس نے اس کے آگے سے بھی چھین لیا، اس سے آگے سے اٹھا لیا۔ معلوم ہوا جو کسی سے چھین کے کھائے یا جو کسی کا کھائے وہ انسان نہیں ہوتا۔ حسین انسان کو انسان بنانے آئے۔ اگر کوئی کسی کا کھا جاتا ہے تو وہ انسان نہیں ہے۔ معلوم ہوا یہ مجلس حسین، یہ ذکر حسین سب سے پہلے ہمیں انسانیت کا درس دیتی ہے۔ یاد رکھنا یہاں پہ آنے والا مومن بعد میں ہوتا ہے، پہلے انسان ہوتا ہے۔ اگر انسانیت کی حقیقت کو دیکھا جائے، انسان ظالم نہیں ہوتا، انسان جابر نہیں ہوتا، انسان ظلم نہیں کرتا۔ انسان اسے کہتے ہیں جس کے اندر ہر وہ خصوصیت پائی جائے جو خدا
خدا چاہتا ہے جملہ یہاں پہ ہدیہ کیوں نہ کروں. امام جعفر صادق سے کسی نے سوال کیا یا مولا انسان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الانسان اول العلامات الرحم والسکت والدرکت. سنو انسان کی عظمت یہ ہے سب سے پہلے وہ رحم دل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ رحم دل ہوتا ہے. ہماری کیا حالت ہے؟ ہم ایک دوسرے کو گھور کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں انسان بننا چاہیے نا. سب سے پہلے ہمیں انسان بننا چاہیے. عزاداری مظلوم کربلا اگر مقابلے کا نام ہوتا، عزاداری مقابلہ نہیں ہے. عزاداری کرنا کوئی مقابلہ نہیں ہے. میرا مقابلہ ذاکر صاحب سے، ذاکر صاحب کا مقابلہ میرے سے، اور فلاں جگہ پہ جب بڑا علامہ صاحب پڑھ رہا ہے وہ اتنی نیاز دے رہے ہیں. توجہ ہے علی والے؟ یہ مجلس حسین کربلا مقابلے کا نام نہیں ہے. فلاں کی فلاں سنگت ہے، فلاں کی فلاں سنگت ہے، فلاں کی سنگت بڑی اچھا ماتم کرتی ہے، فلاں کی سنگت کو تو نوحے نہیں پڑھنے آتے. یاد رکھ اگر عشرہ محرم انہی باتوں میں الجھا رہا دشمن اسلام کامیاب ہو جائے گا. حقیقت کو سمجھ. حسینیت کیا ہے؟ ہم انہی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں. فلاں جناب بڑا ذاکر پڑھا رہا ہے، بڑا نامور ذاکر پڑھ رہا ہے، وہاں پہ ہم جوک در جوک جاتے ہیں. فلاں جگہ پہ جب بڑا علامہ صاحب پڑھ رہا ہے ہم وہاں پہ جاتے ہیں. یاد رکھنا میرے سمیت اگر میں عالم دین ہوں، میں نے قوم و ملت کو کچھ نہیں دیا، میں بھی مجرم ہوں، آپ بھی امام کے مجرم ہیں. سب سے بڑا جرم کر رہے ہیں ہم لوگ اگر ہم نے قوم کو کچھ نہیں بتایا. خدا کے لیے وہوہ کے میدان سے باہر نکلو. خدا کے لیے اس مظلوم حسین کو سمجھو. اس مظلوم حسین نے قربانی کیوں دی تھی؟ خدا کے لیے اپنی زندگی کو بدلو. قرآن زندگی کو بدلنے کا قانون ہے، اور وارث قرآن قرآن کو نافذ کرنے والی شخصیت کا نام ہے. تو جو قرآن کو نافذ کرتا ہے، میں یہاں پہ کہتا ہوں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پہ. پاکستان کا قانون ہے یا نہیں ہے؟ جی ماشاءاللہ وکلاء بھی تشریف فرما ہے مجلس مظلوم کربلا میں، تو یقیناً تائید کریں گے. پاکستان کا لا ہے. پاکستان کے لا کی اگر کوئی مخالفت کرے تو پاکستان میں رہ سکتا ہے؟ بولو بھائی. آج کل تو سسٹم چل ہی رہا ہے نا. توجہ ہے علی والے؟ آج کل تو قانون کو کوئی کچھ مانتا ہی نہیں ہے. بہرحال دوسرے ممالک کی بات کر لیتے ہیں. کسی بھی ملک میں چلے جائیں، اگر اس کے قانون کو توڑا اس کی سزا ہے، اور باقاعدہ سزا فی الفور ہوتی ہے. یاد رکھنا اللہ نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ میرا ملک ہے، حکومت میری ہے، جو میں کہوں گا وہی ہوگا. میرے سے ہٹ کے تو کچھ نہیں کر سکتا. موت کا مالک میں ہوں، حیات کا مالک میں ہوں. اور پھر کس لیے میں نے تمہیں ملک دیا؟ یہ تو جو سانس لیتا ہے نا، یہ جو ہاتھ کی حرکت کرتا ہے نا، یہ آنکھوں کو جنبش دیتا ہے نا، یہ اتنا بڑا انسان، توجہ کرنا، اتنا بڑا ڈھانچہ سر سے لے کر پاؤں تک تجھے اگر میں نے دیا ہے اس لیے نہیں دیا کہ تو عیش و عشرت کر. میری نعمتیں ہیں، لے استفادہ لے. لیکن یاد رکھنا اس باڈی پہ تیری حکومت نہیں، اس باڈی پہ میری حکومت ہونی چاہیے. اور حسین بادشاہ نے یہی ثابت کرنے کے لیے کربلا کا انتخاب کیا کہ یہ جو باڈی ہے نا، یہ جو باڈی سر سے لے کر پاؤں تک ہے، یہ یزید کی ملکیت نہیں ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے. جملہ میں نے یہ کراچی میں کہا تھا، عارفین لوگ تھے، آپ بھی عارفین ہیں، میں گناہگار انسان ہوں.
وہاں پہ ہر بندے نے مجھے داد دی تھی، لیکن آپ نے خاموش ہو کے سنا، عبادت ہو گئی ہے. یعنی حسین وہ مجسمہ انسانیت ہے جو وہی کرتا ہے جو وہ کہتا ہے. اے یار، حسین وہ مجسمہ انسانیت ہے، کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے. حسین بادشاہ انسان ہے. سب سے پہلے انسان بنو، انسان. اب دیکھیے عجیب فلسفہ ہے. کل میں جب بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کی. انسان کا جسم کتنی چیزوں سے بنا ہے؟ بولو بھائی. 4 عناصر ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے، جن کو پتہ ہے وہ بولیں. کتنے عناصر ہیں؟ کون کون سے؟ آگ، ہوا، مٹی اور پانی. یہ 4 عناصر ہیں جن سے انسان بنا ہے. اب انسان مکمل نہیں ہوا، اس سے یہ باڈی بنی ہے. یہ جو جسم ہے نا آپ کا، یہ جو جسم ہے یہ باڈی 4 چیزوں سے بنی ہے. کون کون سی چیزیں؟ آگ، ہوا، مٹی اور، بولو بھئی، آگ، ہوا، مٹی اور پانی. میرے نوجوان اسٹوڈنٹوں کو، نوجوانوں کو پتہ ہے یہ 4 چیزیں ہیں، عناصر ہیں جو اس باڈی کو بنانے کے لیے اللہ نے انتخاب کی. ابھی بھی انسان مکمل نہیں ہوا. اس انسان کے اندر اللہ نے 2 چیزیں اور داخل کی. ایک کا نام روح ہے اور ایک کا نام نفس ہے. اب یہ انسان مکمل ہوا، یہ پوری باڈی بنی. تب انسان زندہ تب کہلایا اگر 4 وہ چیزیں جو جسم کے ساتھ مربوط تھیں اور ایک روح اور ایک نفس. اور اللہ نے کہا کلو نفس ذائقۃ بولو بھائی، موت. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور پھر جب نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون ایسا انسان ہے جس کو موت نہیں ہے؟ ہر کسی کو حدیث یاد ہے، من مات علی حب آل محمد ماتا، بولو شہیدہ. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے. مرنا یہ نہیں ہے شراب پی کے مر جائے، توجہ ہے. مرنا یہ نہیں ہے جوا کھیلتے مر جائے. مرنا یہ نہیں ہے کہ چرس کا سوٹا لے کے مر جائے. مرنا یہ نہیں ہے کہ بستر بیماری پہ مر جائے. نہیں، مرنا یہ ہے اگر وقت کا یزید سامنے آ کے حسینیت کی مخالفت کرے، سینہ تان کے مسلم بن عقیل کی طرح، بنی ہاشم کے جوانوں کی طرح سینہ تان کے کہے او وقت کا یزید تو بھول گیا ہے ابھی حسینی زندہ ہے. لبیک یا حسین، بلندوا سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک. یہ باڈی، یہ جسم، یہ جو سر سے لے کر پاؤں تک ہے، یہ بتائے کہ سون تو جو آج وقت کا یزید ہے، جتنا مرضی آئے کوشش کر لے، حسینیت کو ہم مٹنے نہیں دیں گے. آپ اس بات کو اس لیے لے کے آیا تاکہ آپ کے اپنے جسم کو پتہ چلے کہ میری کوئی اہمیت ہے، میں بے مقصد نہیں ہوں. کوئی بندہ کہے، سید کہے جی میں جناب بڑا خوبصورت ہوں. خوبصورت یہ نہیں ہے. حسن یوسف یہ نہیں تھا کہ یوسف کی آنکھیں موٹی تھیں، توجہ ہے. حسن یوسف یہ نہیں ہے کہ یوسف کی آنکھیں موٹی تھیں، ناک پتلی تھی، رنگ سفید تھا. نہیں، حسن یوسف یہ نہیں ہے. حسن یوسف یہ ہے یوسف اور زلیخا اکیلے تھے، گناہ بھی ہو سکتا تھا. یوسف نے گناہ نہ کیا تو یوسف بن گیا. یا علی، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یوسف، وہ ذرا تھوڑا سا بہترین کر کے نعرہ سنا دیں بلند آواز. جی حسن یوسف یہ نہیں ہے. اللہ اب دیکھیے
اپنی باڈی کو آپ نے خود سمجھنا، سر سے لے کر پاؤں تک ثقلین نقوی خود جانے میں کیا ہوں میں. پھر نبی کی حدیث ہے من عرف نفسہ فقد عرف اللہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا. جس نے ثقلین نقوی نے گریبان چاک کر کے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ چلا ہے اللہ کے پاس. پھر دوسرے لفظوں میں یوں کیوں نہ کہوں، من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کی معرفت کی، فقد عرف اللہ وعرف محمد وعرف علی وعرف حسن وعرف الحسین. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، میں عام نہیں ہوں، وہی پہچان سکتا ہے حسین کیا ہے. اگر اپنے نفس میں انا لے کے پھر رہا ہے، تکبر لے کے پھر رہا ہے، فاستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے تکبر کیا اور وہ کن میں سے ہو گیا؟ کافروں میں سے ہو گیا. بستر رسالت پہ علی سویا. مختصر سی گفتگو، بستر رسالت پہ، آخری فضائل کا جملہ ہے، بستر رسالت پہ علی سویا. علی سویا، علی سویا، باڈی علی کی سوئی یا علی سویا؟ توجہ ہے علی والے. علی بستر رسالت پہ سوئے، علی بستر رسالت پہ سوئے. یہ سونا، ہجرت، جانا، یہ بہت بڑا مفصل واقعہ ہے، لیکن سرسری کہہ رہا ہوں، شارٹ کر رہا ہوں، مقصد بھی پہنچ جائے. یعنی آپ کی باڈی کی اہمیت آپ کو پتا ہے، علی کی باڈی کی اہمیت علی کو پتا ہے. بھئی میں نے جملہ کہہ دیا ہے، علی کی باڈی سر سے لے کر پاؤں تک علی جانتا ہے. یہ ہاتھ ید اللہ ہے، یہ آنکھ عین اللہ ہے، یہ چہرہ وجہ اللہ ہے. اور جب وجہ اللہ علی بن گیا تھا تو کیا ضرورت تھی محمد کے بستر پہ سونے کی؟ اپنے جسم کو خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ علی جانتے تھے فقط وجہ اللہ ہونا کافی نہیں، فقط لسان، توجہ ہے علی والا، فقط وجہ اللہ ہونا کافی نہیں، فقط لسان اللہ ہونا کافی نہیں، فقط نفس اللہ ہونا کافی نہیں. پریکٹیکلی طور پہ مجھے یہ کرنا پڑے گا. جب علی اللہ کا نفس بن چکا تھا تو بستر رسالت پہ علی سویا. اللہ نے کہا یا علی کیا تو اپنا سونا بیچنا چاہتا ہے؟ علی نے کہا پروردگار تو کبھی سویا نہیں، تمہیں میرے سونے کی بولو کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کہا بس بس بس، مجھے یہ تیرا سونا چاہیے. تو میرے محبوب کو بچانے کے لیے نکلا، یہ تیری باڈی میرے محبوب کو بچانے کے لیے یہاں پہ لیٹی ہے، اب اپنا سونا بیچ دے. اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَشْرِ نَفْسُهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ ایسے ہیں جن کی باڈیاں اپنی نہیں ہیں، جب وہ سوتے ہیں تو ان کی اپنیاں ہوتی ہیں، جب اٹھتے ہیں تو اللہ خرید لیتا. حاضری اللہ اکبر یا رسول اللہ. حیدری اللہم. آخری بات، سو گئے علی، معاہدہ ہوا. اللہ نے کہا ہم نے مرضیاں دے دی. اور کسی کے ذہن میں اگر یہ بھی ہو کہ نعوذ باللہ من ذلک اللہ نے مرضیاں دے دی اللہ ریٹائر ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے. اللہ اللہ رہا، اللہ کے پاس رضائیں ختم نہیں ہوئی. رضائیں دے کے بھی رضاؤں کو جب مالک ہے اسے اللہ کہتے ہیں. رضائیں دے دی، بستر رسالت پہ رسول کے بستر پہ علی سوئے. اچھا جب بھی کوئی خرید و فروخت ہوتی ہے نا تو معاہدہ ہوتا ہے. اللہ نے معاہدہ کیا، یہ معاہدہ کر کے شارٹ پڑھ رہا ہوں. معاہدہ ہوا، اللہ نے علی سے معاہدہ کیا تو علی نے اللہ سے معاہدہ کیا. وہ معاہدہ بتا دوں کیا ہوا؟ آپ کا مزاج ہے بتاؤں نا، آخری بات کر رہا ہوں. معاہدہ ہوا اللہ کا اور علی کا، جلدی سے گزر رہا ہوں. اللہ کا اور علی کا معاہدہ ہوا. اللہ نے کہا یا علی تو میرے محبوب کو بچانے کے لیے، میرے حبیب کو بچانے کے لیے بستر پہ سویا ہے. اللہ نے کہا اے علی، ہو اگر میرا نمازی، ہو اگر میرا روزہ دار، ہو اگر میرے راستے میں زکات دینے والا،
ہو میرا حاجی تہجد گزار عبادت گزار بڑا سخی ہو پیادہ حج کرنے والا ہو، فرمایا یا علی میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کیونکہ تو میرے محمد سے محبت کرتا ہے۔ یا علی اگر میرا نمازی ہو، میرا روزہ دار ہو، میرا حاجی ہو، میری عبادت کرنے والا ہو، اگر اس کے دل میں تیری ولایت نہیں اس کا کوئی عمل قبول۔ اے علی ایسے نہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حاضری۔ دوسرا جملہ یا علی جلدی گزر رہا ہوں جلدی گزر رہا ہوں جلدی گزر رہا ہوں، یہ جملہ ایسا ہے آپ کے معراج کے لیے بہت بڑا جملہ۔ دوسرا معاہدہ ہوا علی کا اللہ سے، اللہ اتنی محبت، یا اللہ مجھ سے اتنی محبت کہ جو تیرا نمازی، تیرا عبادت گزار، تیرا حاجی، تیرا سب کچھ کرنے والا، تجارت کرنے والا، تیری رضاؤں پہ بتا تو صحیح اتنی محبت مجھ سے، تو پروردگار سن لے میرا بھی تجھ سے ایک وعدہ ہے، میں بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، وہ وعدہ سن لو اس کے بعد ذکر مسائل۔ میں بھی، علی نے کہا میں بھی تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں۔ علی سے پوچھا ہوگا اللہ نے کیا وعدہ؟ کہا پروردگار ہو میرا شیعہ تیری نماز نہ پڑھے، ہو میرے حسین کا عزادار تیری نماز نہ پڑھے، اگر میرا شیعہ ہو کے تیری نماز نہ پڑھے وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ اچھا ہے دیتے تھوڑی داد ہے، یہ کیوں؟ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حیدر 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 نعرہ حیدری۔ قسم رب کائنات کی قیامت کا دن ہوگا، یہی سوال ہوگا، زہرا کہے گی اس لیے میں نے اصغر دیا تھا جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا کہ تو بے نمازی ہو جا۔ پاک مخدومہ پوچھ سکتی ہے قیامت کے دن، شفاعت عزادار کی ضرور کریں گی، لیکن اگر پہلا سوال ہی یہ کر دیا کہ اے عزادار میں نے جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا اصغر اس لیے دیا تھا کہ تو بے نمازی ہو، نماز پڑھ کے یہ ثابت کیا کر میں حسین کا عزادار ہوں، اور نمازی باوضو ہو کے ماتم کر کے ثابت کیا کر میں حسین کا عزادار ہوں۔ یہاں پہ آنے والا کوئی بھی انسان یہ کہے میں اس سے بلند ہوں، نہیں، آپ سب زہرا کے مہمان ہو، سادات و غیر السادات، میری مائیں بہنیں آپ کی میزبان کا نام زہرا ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھا کرو ذاکر پڑھ رہا ہے یا عالم پڑھ رہا ہے، بس یہی سوچا کرو میں اس مظلوم کے ذکر میں آیا ہوں جس کو بہنوں نے رونے نہیں دیا، بغیر روئے چلی گئیں، پسے گردن ہاتھ بندھے تھے، رو کے کہتی ہیں حسین مجھے کوئی رونے نہیں دیتا۔ بس عزادارو، سب سے چھوٹی قربانی ہے علی اصغر کی، ہماری نظروں میں چھوٹی ہے، حسین کی نظروں میں بہت بڑی ہے۔ میں قربان جاؤں، جب میرے مولا پہلی دفعہ الوداع کہنے آئے ہیں نا، رباب نے اصغر کو اٹھایا ہوا ہے، دیکھ کے کہتی ہیں حسین میری اصغر کو پانی پلاؤ۔ اصغر کو حسین نے اٹھایا، سینے سے لگایا، اصغر کی طرف دیکھا، ماں نے چھوٹا سا امامہ باندھا ہوا ہے، ایک تلوار کا چھوٹا سا ٹکڑا ساتھ باندھا ہوا ہے، دو چولے پہنائے ہوئے ہیں۔ حسین نے ایک سوال کیا، رباب اصغر کو دو چولے کیوں پہنائے ہیں، دو کرتے کیوں پہنائے ہیں؟ میں قربان جاؤں، تاریخ کا بہت بڑا جملہ، گھر تک رو تو مصائب کے لیے کافی ہے۔ رباب دے کے فرماتی ہے حسین مولا میں جانتی ہوں نانے کی امت نے اصغر کو پانی پلانا ہے، اصغر کو لگے گا تیر، خون آلودہ کرتا لے آنا، اسی کے سہارے زندہ رہو گی، اجرکم من اللہ۔ شالا کسی غم میں نہ روئیں، یہ آوازیں جو بلند ہو رہی ہیں ان آوازوں کی شفاعت مولا حسین کرے، جو ابھی بھی تیاری کر رہے ہیں بلند آواز سے بیان کیا کرو، میرے لیے نہیں اپنی عاقبت کے لیے۔
جتنا بلند بین کر کے حسین کے مصائب میں تم رو گے نا، کربلا کا غریب قبر میں آ کے کہے گا تو نے دیکھا نہیں تھا مجھے شہید ہوتا ہوئے، تو میرے اصغر کو نہیں دیکھا شہید ہوتے ہوئے، میں تیری شفاعت کرنے آیا۔ شالا کسی غم میں نہ روئیں، عزادارو اٹھایا اصغر کو سینے سے لگایا۔ اب میری مائیں بہنیں جانتی ہیں بچوں کی فطرت کو نا، میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، ہاتھ جوڑ کے نا اپنی مائیں بہن کے آگے، اگر کسی کی جھولی میں 6 مہینے کا بچہ ہے نا مٹی پہ سلا دے، ہو سکتا ہے تیرے ساتھ وہ رباب نہ بیٹھی ہو جو رو کے کہے میرے اصغر سے تیرا زیادہ پیارا۔ اجرکم اللہ، انشاءاللہ کسی غم میں نہ روئیں۔ جھولی پھیلا کے، جو بے اولاد ہو نا، باب الحوائج ہے مولا علی اصغر، جو بے اولاد ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سادات کی دعاؤں کے ساتھ، بزرگان سفید بارش سادات، آپ کی عزت احترام بڑی ہے، میں گناہگار طالب علم ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں میں سید ہوں، گناہگار ہوں، جو علی اصغر کے مصائب میں رو کے اولاد کی دعا مانگتا ہے، اصغر فرماتے میں جانوں اس کی اولاد باب الحوائج ہے، میرا مولا عطا کر سکتا ہے، میرا مولا عطا کر سکتا ہے، اذن الہی۔ اب میں قربان جاؤں، بی بی فرماتی ہے حسین اصغر کو اٹھانا، لیکن اس طرح اٹھانا کہ اصغر کا چہرہ خیمے کی طرف ہو۔ میں لڑ اٹھا کے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھوں گی۔ عزادار حسین نے اصغر کو ایسے اٹھایا، چہرہ خیمے کی طرف ہے، رباب دیکھ رہی ہے، اجرکم اللہ، امیر بن کے نہ رو، غریب بن کے رو۔ اور میں قربان جاؤں اصغر کو اٹھایا ہوا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، اور جب اصغر کا چہرہ چھپ گیا، رباب مصلی عبادت پہ آئی، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، رو کے کہتی ہے میرا اللہ، میرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے جو تیرے دین پہ قربان کرتی، میرے اللہ شالا میرا اصغر جوان ہوتا۔ اجرکم اللہ، میرے اللہ میری قربانی کو قبول کر لے۔ عزادارو اصغر کو حسین نے ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے، اور جو قرآن سے محبت کرنے والے ہو، اصغر کو ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے۔ اب شمر کمینہ گھوڑے پہ سوار تھا، اس نے گھوڑا دوڑایا، فوج اشقیاء کی طرف گیا، دیکھ کے کہتے لوگوں جمع ہو جاؤ، میں جو تاریخ کے جملے ہیں کیسے پڑھوں، یہ کمینہ اعلان کرتا ہے ناچنے والے آؤ ناچو، حسین غریب، حسین غریب ہو گیا ہے، غربت سنو گے، کہتے ہیں کیا غربت ہے، کہتے ہیں حسین قرآن لے آیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حسین قرآن لے آیا ہے، اب قرآن کا واسطہ دے گا، مجھے نہ مارو، او میرا اکبر مارا گیا ہے، میرا عباس مارا گیا ہے۔ حسین کہتے او ملعون، یہ قرآن نہیں، قرآن کا ورق ضرور۔ اجرکم اللہ، ابھی بھی جو امیر بن کے سن رہے ہیں ان کے لیے مصائب کا جملہ اٹھایا اصغر کو، دیکھ کے کہتے ہیں میرا بچہ پیاسا ہے، پانی دو، میں مر جاتا ہوں، روایت نہ پڑھتا۔ آیت اللہ وحید خراسانی لکھتے ہیں یہ کمینے ناچتے ہیں، مسخرے کرتے ہیں،
کہتے ہیں حسین پیاسا تو خود ہے نام بچے کا، جب تک بچہ پانی نہ مانگے پانی نہیں دیں گے۔ اور میں مر جاتا یہ روایت کے جملے نہ پڑھتا۔ علامہ محمد حسین لکھنوی لکھنؤ کے بہت بڑے آیت اللہ تھے، انہوں نے مجالس امام حسین فارسی کی کتاب ہے، اس میں لکھا، توجہ کے ساتھ سننا، اس میں لکھا اگر مریم کی گواہی کے لیے عیسیٰ بول سکتا ہے اور حسین کے ہاتھوں پہ اصغر بولا ہوگا، آواز ای لوگو اللہ تعالی اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، آواز ایو الناس انا عطشانون، اور لوگوں میں پیاسا ہوں۔ اب مر جاؤ گے مصائب کا جملہ کیسے پڑھو؟ اب جب سنا لوگوں نے ان کا 6 مہینے کا بچہ بولتا ہے، جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر پھینکا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ پھینکا، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں جنگ نہیں ظلم ہو رہا، اجرکم من اللہ۔ اصغر کی ماں پہ راضی ہو جائے، اور جو سر کا پرسہ کر رہے ہو سر کا ماتم کرو، سینے پہ ماتم کرو، حسین کو اصغر کا پرسہ دو۔ عزادارو میں سوال کروں گا، میرے سادات بزرگوار، سوال کروں گا کیا پانی ملا؟ نہیں ملا۔ اب یہ کمینہ عمر ابن سعد اللہ اس پہ لعنت کرے آیا ہرملا کے پاس، کہتے ہرملا اقتل کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کر۔ کہتا ہے کیا کروں؟ کہا اصغر کو تیر مارا، اور میں مر جاتا ہوں مصائب کا جملہ نہ پڑھتا۔ اب کہتا ہے میں گیا، میں نے ہتھیار ڈھونڈنے شروع کیے، کوئی تیر نہ ملا، 3 نوکوں والا تیر ملا جو جانوروں کو مارا جاتا ہے۔ اب مر جاؤ گے مصائب کا جملہ سنو گے۔ اب کہتا ہے 3 نوکوں والا تیر، کہتا ہے میں نے ایڑی لگائی، اصغر کے گلے کا نشانہ کیا، تیر گر گیا، پھر اٹھایا گر گیا، شمر کمینہ قریب آیا، کہتا ہے اتنا بڑا تیر انداز ہے، تیر مارتا کیوں نہیں ہے؟ یہ کہتا ہے ظالمہ میری بھی چھوٹی اولاد ہے، اللہ جانے وہ بی بی کون ہے جو رو کے کہتی ہے ناما میں نوکر جو کہتی ہے نامار، اور میرا بولی نہیں بول سکتا، جو کہتی ہے نامار، اور یہ 3 دن کا پیار۔ اجرکم من اللہ۔ اب مر جاؤں گا، مصائب کا جملہ کیسے پڑھوں؟ اس نے تیر مارا، یہاں پہ آیت اللہ باقر النمر جو شہید ہوئے ان کا یہ جملہ ہے میں قربان جاؤں، وہ کہتے ہیں مر جاتا روایت نہ پڑتا۔ جب اس کمینے نے تیر مارا ہے، 3 نوکوں والا تیر تھا، حسین نے اصغر کو ایسے اٹھایا ہوا تھا، جب اس نے تیر مارا اصغر کے ایک کان سے دوسرے کان سے گزرا، حسین کے بازو میں تیر لگا۔ آیت اللہ کہتے ہیں اگر حسین کا بازو نہ ہوتا، وہ تیر اتنا وزنی تھا، وہ جدھر
سے تیر جاتا اصغر اجروں کو مل اللہ، او جدھر تیر جاتا ادھر اصغر جاتا۔ میں مر جاؤں مصائب کا جملہ نہ پڑتا، سالہ میری موت واقع ہو جائے یہ مصائب کا جملہ نہ پڑتا۔ اب میرے مولا نے نعرے تکبیر بلند کیا، بازو سے تو تیر نکل آیا لیکن اصغر کے گلے سے نہ نکلا۔ اب حسین نے نعرے تکبیر بلند کیا، اصغر کے گلے سے تیر نکلا، خون کا فوارہ نکلا۔ حسین نے اصغر کا خون اپنے چہرے پہ ملنا شروع کیا۔ عزاداروں، اصغر کی گردن جھکی ہوئی ہے، اصغر کو اٹھایا ہوا ہے، خیمے کی طرف آئے پھر واپس چلے گئے۔ 9 دفعہ میرا مولا خیمے کی طرف آئے بھی ہیں گئے بھی ہیں۔ عزاداروں، 10ویں والے دن یہ کام ضرور کرنا، یہ سنت حسین ہے۔ عزاداروں، کیوں گئے واپس آئے؟ کہیں رباب حالت دیکھ کے مر نہ جائے۔ عزاداروں، اصغر کو لٹایا، بی بی نے کہا حسین میرا اصغر پانی پی آیا، کہا نانے کی امت نے پانی پلا دیا، اب مر جاؤں کیسے جملہ پڑھوں؟ عزادارو، حسین نے کیسے دفنایا؟ کہا رباب اسلام کا مسئلہ ہے بیٹا، باپ ہو، باپ بیٹے کی میت کو نہیں دفناتا ہو، میں حسین مجبور ہوں، اصغر کو اٹھا ہو، میں قبر بناتا ہوں، اب مر جاؤں مصائب کا جملہ نہ پڑتا۔ اب حسین نے اصغر کو قبر میں لٹایا، کربلا کی گرم ریت حسین نے ایسے ڈالنا شروع کیا۔ عزادارو، نازک جسم تھا، کربلا کی گرم ریت تھی، اور سلاب کو کسی بچے کا مصائب نہ آئے، اور میں قربان جاؤں۔ حسین نے جب اصغر کی گردن تک ریت ڈل گئی، اب حسین نے منہ دوسری طرف کیا، اصغر کو دفن کیا، اصغر دفن ہو گیا۔ شام کا وقت ہے، شام غریباں، ہر کوئی کہتا ہے میرے مقتول کا سر میرے پاس ہے، حرملہ کہتا ہے میرا مقتول نہیں مل رہا، ایک کمینہ کہتا ہے حرملہ میں نے دیکھا ہے حسین خیموں کے پیچھے اصغر کو دفن کر رہے تھے، اب مر جاتا مصائب کا جملہ نہ پڑتا۔ 11 نیزے والے، اس سے بڑا مصائب نہیں ہے، 11 نیزے والے آئے، ریت میں نیزے مار رہے ہیں، ایک بندے نے نیزہ مارا، نیزہ بھاری نظر آیا، نیزہ نہ تھا اصغر کا، لعنت اللہ